حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محمدی نماز اور اس کا طریقہ یہ کئی ایک خطبات جمعہ سے بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ نماز دین اسلام کا ایک ستون ہے، رکن ہے، تو اس کا صحیح ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ درست طریقہ سے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اسی طریقہ کے مطابق نماز پڑھنا ہم پہ فرض ہے، لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طریقے سے پڑھو جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یقیناً صحابہ کرام اسی طرح ہی نماز پڑھتے تھے جس طرح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد ضم اصابعہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا لیتے تھے۔ تو سجدہ کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملانا، زیادہ کھولنا نہیں ہے، بس قریب قریب ملانا، ضم کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو اس لیے نارمل حالت میں ہاتھوں کو رکھنا چاہیے کہ انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، ہاتھ سیدھے قبلہ کی طرف ہو جب ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، لو شاءت بہمۃ ان تمر بین یدیہ لمرت، جب آپ سجدہ کرتے تھے اگر بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے بیچ سے گزرنا چاہتا تھا تو وہ گزر جاتا تھا۔ یعنی اپنے ہاتھوں کو زمین کے ساتھ بازوؤں کو بچھاتے بھی نہیں تھے اور اپنے پہلوؤں کے ساتھ سمیٹتے بھی نہیں تھے، درمیان سے اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہتا تھا تو وہ بآسانی گزر جاتا۔ اسی طرح عمر بن حارث سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد یجنح فی سجودہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنے بازوؤں کو پھیلا لیتے تھے، حتی یرا وضع ابطیہ، حتی یرا وضع ابطیہ، اتنا بازوؤں کو پھیلاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ تو سجدہ کی حالت میں اپنے بازوؤں کو ساتھ سمیٹنا نہیں ہے بلکہ کھلا رکھنا ہے۔ سنت طریقہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہی ہے کہ یہ بغلوں کی سفیدی یعنی بغلوں والی یہ جگہ یہ نظر آنی چاہیے۔ ہاں جماعت ہو، جماعت میں یعنی صف کے ساتھیوں کی جتنی گنجائش ہو اتنا بازوؤں کو کھولیں، دوسرے ساتھی کو تنگ نہیں کرنا۔ اسی طرح حضرت لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا سجد
فرج بین عن ابطیہ حتی انی لارا بیاض ابطیہ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تھے تو اس طرح اپنے بازوؤں کو کھولتے تھے کہ یہاں تک کہ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی کو دیکھا۔ یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں مستند کتابوں میں موجود ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدوں میں اعتدال کی اختیار کیا کرو۔ اعتدلوا فی السجود، سجدوں میں اعتدال رکھو۔ ولا یبسط احدکم ذراعیہ، تم میں سے کوئی شخص اپنے بازوؤں کو اس طرح نہ پھیلائے، انبساط الکلب، جس طرح کتا اپنے بازوؤں کو پھیلاتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی نمازی اپنے بازوؤں کو اس طرح زمین پہ نہ بچھائے جس طرح کتا اپنے بازوؤں کو زمین پر بچھاتا ہے۔ تو اسے کیا ثابت ہوا کہ اپنے بازوؤں کو اٹھا کر رکھنا چاہیے۔ آپ نے کبھی کتے کو بیٹھا ہوا دیکھا ہے؟ اس نے بچھائے ہوتے ہیں، نیچے بچھائے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح کتا اپنے بازوؤں کو زمین کے ساتھ بچھاتا ہے، تم سجدے میں اپنے بازوؤں کو اس طرح مت بچھانا۔ لیکن افسوس ہیں عورتیں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد بھی، لیکن ہم نے عورتوں کو تعلیم یہ دی ہوئی ہے کہ تم نے زمین کے ساتھ بچھ کر سجدہ کرنا ہے، اور عورتیں ایسے زمین کے ساتھ اپنے بازوؤں کو بچھاتی ہیں اور بالکل سمٹ جاتی ہیں زمین کے ساتھ۔ نہیں، یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، وہ دیکھیں جی عورتیں ہیں، ان کا پردہ ہے، لہٰذا ان کو زمین کے ساتھ بچھ جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ یہ عورتیں ہیں، ان کا پردہ ہوتا ہے؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سمجھدار نہیں آیا، اور دین شریعت وہ ہے جو منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی ایک بار بھی ایسا طریقہ عورتوں کو سجدے کا نہیں بتایا جو ہماری عورتیں سجدہ کرتی ہیں۔ زمین کے ساتھ بچھ جانا ہے اور بازو زمین کے ساتھ بچھا دینے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو الگ سے اس طرح سجدے کا حکم دیا ہوتا کہ بچھ جائیں زمین کے ساتھ، اپنے بازوؤں کو بچھا لے، پھر جب مردوں کو منع کرنا ہوتا تو کبھی بھی یہ نہ فرماتے کہ کتوں کی طرح اپنے بازوؤں کو زمین سے نہ بچھا لو، بلکہ یہاں عورتوں کا ذکر کرتے، کیونکہ عورتوں کا یہ طریقہ ہونا تھا۔ جس طرح عورتوں کو حکم ہے زمین کے ساتھ بچھا کر سجدہ کرنا، ایسے تم نہ کرو، جبکہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح میں محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر زندگی میں نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ، باقی اعمال ہو، جہاں عورتوں کو الگ سے حکم دینا ہے، واضح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتیں ایسا نہ کریں۔ جیسے لباس ہے، مرد اپنے شلوار ٹخنوں سے، تہ بند ٹخنوں سے اونچا رکھیں، اور عورتوں کے لیے الگ حکم ہے کہ وہ اپنے قدموں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ ایسی دلیل ہونی چاہیے سجدے کے لیے بھی، اگر عورتوں کا سجدہ الگ ہو تو عورتوں کو بھی اونچا سجدہ دینا چاہیے۔ اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو، بازوؤں کو اٹھا کر بغلوں سے دور رکھ کے سجدہ کرتے تھے، جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی مردوں کا طریقہ ہے، وہی عورتوں کا طریقہ ہے۔ ہاں، عورتوں کا الگ تب ہونا تھا جب آپ کو اشارہ کر دیتے، حکم فرما دیتے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ، تم میں سے کوئی شخص اپنے ذراعی اپنے بازوؤں کو نہ پھیلائے، انبساط القلب، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جس طرح کتا اپنے بازوؤں کو بچھاتا ہے اس طرح تم میں سے کوئی نماز سجدے میں اپنے بازوؤں کو نہ بچھائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے، اور ہماری یہ خواتین سے درخواست ہے کہ کہیں بھی قرآن و حدیث میں آپ کے لیے الگ سجدے کا تذکرہ نہیں ہے، آپ سجدہ اسی طرح کریں جس طرح پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک رات میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا۔ رات سوئے تھے لیکن میری آنکھ کھلی تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فوجدته ساجدا راسا عاقبیہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سجدہ میں تھے اور اپنی ایڑیوں کو بام ملائے ہوئے تھے۔ سجدہ میں تھے اور اپنی ایڑیوں کو، ایڑیاں ہاتھ کی ہوتی ہیں نا، پاؤں کی ہوتی ہیں، سجدہ میں تھے۔ کون روایت کر رہی ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بستر پہ گم پایا اور میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں تھے اور آپ کے سجدے کی حالت میں آپ کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی تھی۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے سجدہ میں آپ کی ایڑیوں کو کیسے دیکھا ہے؟ جی پاؤں ملے ہونے چاہیے نا، سجدہ میں پاؤں ملے ہونے چاہیے، آپ کی ایڑیاں ملی ہوئی تھیں۔ مستقبلاً باطراف اصابعہ القبلہ، اس حالت میں کہ آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف تھا۔ انگلیاں پیچھے نہیں نکالنی، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف، یعنی انگلیوں کے بل پاؤں رکھیں اور پاؤں کو آپس میں ملانا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جیسے کھڑے ہوتے ہیں نا پاؤں کھلے ہیں، سجدے میں بھی اکثر ہمارے پاؤں کھلے ہوتے ہیں۔ تو سنت طریقہ کیا ہے؟ سجدہ میں اپنی ایڑیوں کو ملانا، یعنی قدموں کو ملانا۔ ایک روایت میں ہے فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش، ایک رات میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ گم پایا۔ جب بستر پہ ہوتے تھے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو نظر آتے تھے، جب بستر پہ نہیں تھے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو نظر نہیں آئے۔ جب بستر پہ تھے سجدہ میں نہیں تھے، جب سجدہ میں تھے تو بستر، کیفیت ایک ہی ہوتی تھی نا۔ اللہ اکبر۔ فالتمستہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اکبر، تلاش کرنا شروع کیا، ٹٹولنا شروع کیا۔ فوقعت یدی علی بطن قدمیہ، میں ٹٹول رہی تھی، اندھیرا ہوتا تھا کہ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ جا پڑا۔ میرا ہاتھ آپ کے قدموں پہ، ہاتھ ایک ہے نا اور قدم کتنے ہیں؟ ملے ہوئے تھے نا۔ میرا ہاتھ آپ کے قدموں، قدمئی، دونوں قدموں کے اوپر جا پڑا۔ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، اس حالت میں کہ آپ مسجد میں تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ تلاش کرتے کرتے کہاں پہنچی؟ اس حدیث میں وضاحت ہے نا کہ آپ مسجد میں تھے اور میرا ہاتھ آپ کے قدموں پہ جا پہنچا۔ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وہ دونوں کھڑے تھے، سجدے میں دونوں پاؤں منصوب، نصب، کھڑے تھے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ سجدہ کی حالت میں دونوں پاؤں ملانے ہیں اور کھڑے رکھنے ہیں اور انگلیوں کا رخ کدھر؟ قبلہ کی طرف کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
سجدہ میں ناک اور یہ ماتھے کی ہڈی ایک ہی ہے نا، ناک اور ماتھا کی ہڈی ایک ہی ہے، ایک ہڈی ہے، اور دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ، یہ اس طرح یعنی گھٹنے دونوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ کتنی ہڈیوں پہ؟ 2 پاؤں کی، 2 گھٹنوں کی، اور 2 کتنے ہو گئے، اور 1 ماتھے اور ناک کی ہڈی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، حکم دینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ ان یسجد علی 7 اعضاء، کہ آپ 7 اعضاء پہ سجدہ کریں، 7 اعضاء پہ سجدہ کریں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اگر آپ کو 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا حکم ہے، آپ نے کیا، تو ہم نے بھی کیسے کرنا ہے؟ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ولا یکف شعرا ولا ثوبا، اور یہ بھی حکم ہوا کہ نماز میں اپنے کپڑوں کو اور اپنے بالوں کو، شعرن اپنے بالوں کو یا اپنے کپڑوں کو نہیں سمیٹنا۔ ہماری عادت ہے نماز میں کھڑے ہیں اور ایسے داڑھی کو کر رہے ہیں، کپڑوں کو جھاڑ رہے ہیں، سلوٹیں دور کر رہے ہیں، تو ایسا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا ہے اور اپنے بالوں اور اپنے کپڑوں کو نہیں چھیڑنا۔ الجبہہ، پیشانی، پیشانی کی ہڈی، یہ ناک سمیت۔ والیدین، دونوں ہاتھ، والرکبتین، دونوں گھٹنے، والرجلین، اور دونوں قدم، دونوں پاؤں، ان پر ان 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا ہے، اور کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ بندہ بالوں کو چھیڑ رہا ہے یا کپڑوں کو چھیڑ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے بیچ، 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ 2 سجدوں کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں بھائی، 2 سجدوں کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں، ایک سجدہ دیا، اللہ اکبر، بیٹھے، پھر سجدہ۔ یہ جو اللہ اکبر کر کے بیٹھے ہیں نا، ہم کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ ہمارے تو اکثر لوگوں کی کمر سیدھی نہیں ہوتی کہ اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ جتنا سجدے میں وقت لگتا ہے، تقریباً اتنا ہی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں لگاتے تھے، اور وہاں دعا پڑھا کرتے تھے۔ ایک دعا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما۔ 2 دفعہ یہ دعا پڑھنا، یہ 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ثابت ہے۔ کئی ایک دعائیں ثابت ہیں۔ ایک دعا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، کتنی پیاری دعا ہے۔ ایک سجدہ دیا ہے، پھر بیٹھے ہیں، ابھی دوسرا دینا ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، ورحمنی، اور میرے حال پہ رحم فرما دے، واجبرنی، میرے نقصان پورے کر دے، میرے نقصان پورے کر دے، وہدنی، مجھے ہدایت دے دے، اگر میرے میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور فرما، مجھے ہدایت دے دے، وارزقنی، اور مجھے رزق سے مالا مال فرما دے، مجھے رزق سے۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، گناہوں کی بخشش کا، ہدایت کا، اور جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ 2 سجدے پوری نماز میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو سجدے کا ہے۔ اللہ کا قرب سجدے میں جو حاصل ہوتا ہے نا، باقی نماز میں نہیں ہوتا۔ اور ان 2 سجدوں کے درمیان کتنا ہی پیارا وہ وقت ہوتا ہے، وہ لمحہ ہوتا ہے، اور اس جگہ پہ یہ دعا پڑھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکرار کے ساتھ حدیث آ گئی ہے، وہی 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل نماز اعتدال کے ساتھ ہوتی ہے. اعتدال. اگر آپ سجدہ میں گئے ہیں اعتدال کے ساتھ، سجدہ سے اٹھے ہیں بیٹھ گئے ہیں اعتدال کے ساتھ، پھر سجدہ میں گئے ہیں اعتدال کے ساتھ، پھر سجدہ سے اٹھے ہیں بیٹھ گئے ہیں اعتدال کے ساتھ. اس کے بعد اگر تشہد ہے تو وہ شروع کر دینا ہے. اگر اگلی رکعت شروع کرنی ہے تو بیٹھ کر اعتدال کے ساتھ، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پہ وزن ڈال کر ہاتھوں کے بل کھڑے ہونا ہے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، اپنے سر کو اٹھاتے، رفع راسہ، اپنے سر کو اٹھاتے، عن السجدہ، سجدہ سے، الثانیہ، دوسرا. کون سے سجدہ سے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدہ سے سر کو اٹھاتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں بعد؟ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں دوسری رکعت کے لیے؟ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نا. یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں لکھی ہے جو بیان کر رہا ہوں. وائل بن حجر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے، جالسا، کیا معنی ہے اس کا بھائی؟ جالسا، آپ بیٹھ جاتے تھے، ہم نہیں بیٹھتے الا ماشاءاللہ. جالسا، آپ بیٹھ جاتے، وَاعْتَمَدَ، اور ٹیک لگاتے، عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر، ثُمَّ قَامَ، پھر کھڑے ہو جاتے. یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. ذمہ دار ہوں کہ دوسرے سجدے سے اگلی رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو کیا کرتے؟ دوسرے سجدہ سے بیٹھتے، بیٹھنے کے بعد ٹیک لگاتے اپنے ہاتھوں کو کی اور اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے محترم بھائیوں، باقی تشہد ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہاں ہم یہ لفظی غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں. التحیات للہ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اکثر نماز میں زیادہ لوگ اس لفظ میں غلطی کرتے ہیں. ویسے بھی کہتے ہیں نا التحیات، پڑھا یا نہیں؟ التحیات یہ کیا لفظ ہے؟ تحیہ کسے کہتے ہیں؟ تحیہ. التحیات، تحیہ کی جمع کیا ہے؟ التحیات للہ. ایک دفعہ لفظ بولیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہم التحیات پڑھتے ہیں، یہ لفظ درست نہیں ہے، اس کی درستگی کرنی ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد درود پڑھتے تھے. درود کے بعد یعنی تشہد کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ دعا پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اور دعا آپ نے حکم بھی دیا ہے ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو. یہ بخاری اور مسلم دونوں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشہد کے بعد جو تمہیں پیاری دعا لگے وہ پڑھ سکتے ہو، اختیار ہے. تشہد کے بعد جو دعا آپ کو پسند ہے، رزق کے بارے میں ہے، اولاد کے بارے میں ہے، کسی اور ضرورت حاجت کے بارے میں ہے، صحت کے بارے میں ہے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی حاجات کا خیال رکھا ہے. فرمایا کہ تشہد کے بعد جو تمہیں پسند لگے وہ دعا تم پڑھ سکتے ہو، کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ رب اجعلنی، رب اجعلنی، رب اجعلنی، یہ پڑھتے ہیں نا. یہ وہ دعا ہے جو جنازے کی دعاؤں میں بھی کفایت کر جاتی ہے. قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق تو جنازے میں بخشش مانگی جاتی ہے نا مرنے والے کے لیے، لیکن ہم لوگ کہہ دیتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جن جنازے کی دعا نہیں آتی رب اجعلنی پڑھ کے گزارا کرتے ہیں.
ایسا ثابت نہیں ہے. جنازہ میں یہ دعا ثابت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں؟ کتنے پیارے جلیل القدر صحابی تھے. انہو قال للنبی، صدیق کی حدیث بیان کریں نا جو انہوں نے نقل کی ہے. انہو قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صدیق نے میرے نبی سے عرض کی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی عظیم ہستیاں ہیں. عظیم ہستی نے عظیم ترین ہستی سے سوال کیا، عرض کیا علمنی دعاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء، مجھے کوئی آپ چن کر دعا دے. علمنی مجھے سکھا دے، دعاء کوئی ایسی دعا ادعو بہی فی صلاتی، جس دعا کو میں ابو بکر اپنی نماز میں پڑھا کروں. مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں کہ جو دعا میں نماز میں پڑھا کروں. اگر مل جائے تو آپ بھی پڑھیں گے؟ ہاں جی پڑھیں گے. حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. علمنی دعاء ادعو بہی فی صلاتی، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جو میں نماز میں پڑھوں، نماز میں اپنے رب سے مانگوں. قال صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا قل، ابو بکر کہہ دینا، کہہ دے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ترجمہ بیان کر دوں. فرمایا کہ آپ کہیں اللہم انی ظلمت نفسی. ابو بکر آپ نے کہنا ہے کہ اے اللہ میں ابو بکر نے اپنی جان پہ ظلم کیے ہیں. انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیے ہیں. یہاں تک بس نہیں، اقرار انتہا کا کرنا ہے. ظلمن کثیرا، بہت زیادہ انتہا کے ظلم کیے ہیں. ظلم تو ہم نے کیے ہوئے ہیں. ظلم تو ہمیں تو یہ کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ، کثیرہ کثرت سے ہے، بہت زیادہ ظلم کیے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہنا ولا یغفر الذنوب الا انت، میرا ابو بکر کا یہ بھی یقین ہے تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. ولا یغفر الذنوب، کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے الا انت، سوائے تیرے یا مگر تو. اللہ گناہ بھی ڈھیروں ہیں، یہ بھی پتہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے. تو پھر کیوں نہیں فاغفر لی، مجھے معاف فرما دے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اپنی طرف سے مجھے معافی دے دے، میں اس قابل نہیں ہوں. کتنی پیاری دعا ہے. عاجزی کتنی ہے، کتنی عاجزی ہے کہ میرے اعمال شاید اس قابل نہ ہوں، تو اپنی طرف سے مجھے معاف فرما دے، اپنی رحمتوں سے مجھے معاف فرما دے. ورحمنی، اور میرے حال پہ رحم فرما، حساب کتاب نہیں. ورحمنی، میرے حال پہ نرمی رحمت رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم، غفور الرحیم، بے شک تم بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی. دو چیزیں، ایک بخشش مانگی ہے، دوسرا رحم کی اپیل کی ہے. تو کتنی ہی پیاری دعا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ دعا، اللہ اکبر، یہ دعا ہم پڑھا کریں. اسی طرح نماز کے شروع میں جب ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک، ڈھیروں دعائیں وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جن میں سے ایک دعا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ سکت ہنیہۃ
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش کھڑے رہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش کھڑے رہے، قبل ان یقرأ، قرات شروع کرنے سے پہلے، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے تکبیر اور قرات کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش کھڑے رہے۔ تو بعد میں فقلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ابی و امی، میری ماں اور میرا باپ آپ پہ قربان ہوں، ایک سوال ہے، ارائیتا سکوتا کا بین التکبیر والقراءت ما تقول، مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ تکبیر اور قراءت کے درمیان ما تقول آپ کیا پڑھتے رہے ہیں، کیا کہتے رہے ہیں؟ صحابی کی تلاش کیا ہے کہ مجھے بھی پتا چلے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے درمیان میں اللہ کے رسول کیا پڑھتے ہیں، مجھے بھی پتا چل جائے، میں بھی اپنی نماز کو مزین کروں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقول، میں کہتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم نقنی من خطایا، من الخطایا کے الفاظ بھی حدیث میں ثابت ہیں اور من خطایا کے الفاظ بھی ثابت ہیں، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی، من خطایا کے الفاظ اور من الخطایا دونوں ثابت ہیں، بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا میں پڑھتا ہوں نماز شروع کرنے یعنی تکبیر کے بعد، تو ہمیں بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے یا نہیں، پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ یہ دعا کس نے پڑھی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کے کہنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنا دی۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم باعد، اے اللہ دوری کر دے، بعید بود دوری کو کہتے ہیں نا، اللہم باعد، اے اللہ دوری کر دے، بینی میرے، و بین خطایا میرے گناہوں کے درمیان، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے، مجھ سے میرے گناہ اور مجھے میرے گناہوں سے دور کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنا تو نے دور کیا ہے مشرق اور مغرب کو، قریباً اتنا مجھ سے میرے گناہوں کو دور کر دے۔ اللہم نقنی من خطایا، اے اللہ تنقیہ کر دے میرے خطاؤں کا، میری غلطیوں کو صاف کر دے، پاک کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر لیا جاتا ہے نا، اس پہ داغ نظر نہیں آتے، داغ نظر، ہاں سفید عام کپڑے میں داغ چھپ جاتے ہیں نا، لیکن سفید کپڑے میں داغ چھپتا، جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف شفاف کر دیا جاتا ہے، اس میں چھپا گناہ نہیں ہوتا، مجھے بھی میری خطاؤں سے میرے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دے۔ اللہم اغسلنی من خطایا، اے اللہ تو دھو دے، مغسلنی غسل دے دے، دھو دے، من خطایا میری خطاؤں کو، میری غلطیوں کو، بالماء والثلج والبرد، پانی کے ساتھ، اولوں کے ساتھ اور برف کے ساتھ کیا کر دھو دے۔ یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے، کتنی ہی دعائیں ہیں، کتنی ہی دعائیں، سجدے کی، ہم نے رکوع اور سجدے کی صرف یہ یاد کی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اس کے علاوہ کتنی دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھا کرتے تھے، رکوع میں پڑھا کرتے تھے۔ مطالعہ کریں حدیث کا، اپنی نماز کو مزین بنائیں، خوبصورت بنائیں۔ پچھلے جمعہ میں نے وہ حدیث بیان کی تھی نا، ایک دعا، چھوٹی سی دعا جس کے ساتھ اتنی نماز مزین ہوئی، اتنی نماز مزین ہوئی کہ فرشتے لکھنے والے لکھتے ہیں، لیکن تب آسمان سے 30 سے اوپر فرشتے اس دعا کو اللہ کے پاس لے جانے کے لیے اترے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے نا، تو رکوع سے اٹھے تو کیا فرمایا تھا؟ سمع اللہ لمن حمدہ، آگے کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد، اتنا ہی پڑھتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ آپ نے پیچھے سے آواز سنی کہ آواز آئی حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا
وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. ہم تو اتنا پڑھنے میں سجدے میں پہنچ جاتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور پوچھا من المتکلم، یہ کس نے کہا ہے؟ من المتکلم، کلام کرنے والا یہ کون تھا؟ سوال کیا. فوراً یہ نہیں کہا کہ ہاں تو نے کیا کھڑا ہو جا، نہیں، پوچھا کہ آواز کس کی تھی، کس نے کہا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. ایک سے ابھی نے کہا تھا. پہلے خاموش رہے، پھر بولے، کہتے ہیں جھجکتے بولے اللہ کے نبی یہ میں نے کہا ہے. ڈر تھا کہ کہیں غلط تو نہیں کر دیا، یہ میں نے کہا ہے. آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں محمد نے 30 صلی اللہ علیہ وسلم 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا ہے جو آسمان سے اترے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی یہی کوشش تھی، ایک دوسرے سے آگے نکل رہے تھے کہ ان کلمات کو میں لے کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچوں. اتنے پیارے الفاظ ہیں. یہ محمدی مہر لگ گئی اور یہ دعا جو ہے یہ سنت بن گئی. ایسی دعائیں نماز میں ہیں، پڑھا کریں، اپنی نماز کو مزین بنایا کریں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ نماز اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ. نماز ہی تو وہ ہے کہ بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اور پھر نماز کے بعد اذکار ہیں. آخری حدیث بیان کرتا ہوں. نماز کے بعد اذکار ہیں. اونچی آواز سے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ اذکار ہے. آیت الکرسی ہے، باقی دعائیں ڈھیر سارے اذکار ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرضوں کی نماز کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کر یہ اذکار کیا کرتے تھے. اور ہم سلام پھیرتے جاتے ہیں تو عام دعا مانگ کر کیا ہے، اذکار نہیں کرتے. یہ بہت بڑی خامی ہے ہمارے اندر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والملائکۃ تصلی علی احدکم، فرشتے تم میں سے ہر شخص کو دعا دیتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ما دام فی مصلاہ، جب تلک وہ اس مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، الذی یصلی فیہ، جس پر اس نے نماز پڑھی ہے، جس پر اس نے جماعت ہوئی ہے نا، یہاں نماز پڑھی ہے تو یہاں بیٹھ کے رہو. ہماری عادت ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تلک اس جگہ پہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، فرشتے اس کے لیے لگاتار متواتر اپنے مالک سے دعا کرتے رہتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اللہ اس پہ رحم فرما. ما لم یحدث فی، جب تلک وہ بے وضو نہیں ہوتا، جب تلک وہ بے وضو نہیں ہوتا وہاں بیٹھا رہے، جتنا مرضی ہے بیٹھا رہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اللہم ارحمہ، اللہ اس کے حال پہ رحم فرما دے. ما لم یحدث فیہ، جب تلک وہ ان کو تکلیف نہیں دیتا، ان کو تکلیف، کیونکہ بے وضو ہوتا ہے تو فرشتے بھاگ جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. وقال، اور فرمایا احدکم فی صلاۃ ما کانت الصلاۃ تحبسہ، تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز میں رہتا ہے جب تلک نماز اس کو روکے ہوئے ہے. نماز پڑھی رکا ہوا ہے تو ایسے ہی اس کو اجر مل رہا ہے جیسے نماز کے اندر اجر مل رہا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں محمدی نماز دعاؤں کے ساتھ پڑھنے کی، اعتدال کے ساتھ پڑھنے کی، اطمینان سکون کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.